اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے تعلق سے آج کا یہ خطبہ، یہ درس نمبر 4 ہے۔ آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف و توصیف اللہ کے لیے، درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفق چچا انتقال کر جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی پیاری شریک حیات حضرت خدیجہ امہات المومنین رضی اللہ عنہا انتقال کر جاتی ہیں، تو کافروں کا ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، اس امید اور یقین میں کہ ممکن ہے وہاں کوئی ساتھ دینے والا مل جائے، میری بات کو مان لیں۔ لیکن طائف میں بھی کامیابی نہیں ملی، وہاں کے لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اوباشوں نے، بدمعاشوں نے، دشمنان اسلام نے میرے نبی پر پتھریں برسائیں، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو گالیاں دی۔ مجبوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی واپس آ گئے۔ اللہ کو منظور تھا، جب وادی نخلا میں پہنچے تو جنوں کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جنوں کی جماعت نے میرے نبی کی زبانی قرآن کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی مدد تھی۔ دوسری مدد معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری 3 سالوں میں سے کسی سال میں معراج ہوا۔ حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا 11واں سال ہے، یا نبوت کا 12واں سال ہے، یا نبوت کا 13واں سال ہے۔ کسی سال کا تعین ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ 10ویں نبوت سے پہلے معراج نہیں ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی، اور نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہے، اور نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا انتقال، نبوت کا 10واں سال، نماز پنجگانہ کا فرض نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کے 10ویں سال سے پہلے معراج نہیں ہوا۔ تو اخیر کے 3 سالوں میں سے کسی ایک سال میں اللہ نے معراج کرائی۔ اللہ نبی کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ آؤ، دنیا والوں نے جھٹلا دیا ہے تو کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا شرف و منزلت کیا ہے، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ آئیے میں ملائے اعلیٰ کا آپ کو سفر کراتا ہوں۔
آسمان کی بلندیوں پر لے کر جاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی کتنی عزت و احترام کرتے ہیں۔ معراج کے ایام قریب ہیں۔ 27 رجب کو کچھ لوگ معراج کی رات مانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھ معراج ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو معراج اور اسراء کرایا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے اللہ نے نبی کو اسراء اور معراج کرایا ہے۔ اس کی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہی اسراء ہے۔ آئیے مختصر طور پر میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جو لوگ جمعے کے خطبے میں موجود تھے میرے یہاں، انہوں نے اسراء اور معراج کو سنا ہے، لیکن جو نہیں تھے ان کے لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم کے اندر یا ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے یا کعبۃ اللہ کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ وہ آدمی ہیں جو سو رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے چلیے انہیں اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے، پھر آپ کے سینوں کو چاک کیا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، ایمان سے پر کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس کی جگہ پہ رکھ کر کے سل دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ جس سواری پر آپ سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس سواری کا نام فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضٌ۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک چوپایا جو انتہائی زیادہ سفید تھا، فَإِذَا دَابَّةٌ، چوپایا تھا، جانور، ابیض، انتہائی زیادہ سفید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس جبرائیل امین آئے، فَحَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، اپنے قدم سے مجھے ہلایا، فَجَلَسْتُ، میں بیٹھا، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، کچھ نہیں دیکھا۔ اٹھنے کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا سامنے۔ ثم جاءنی الثانیہ، دوسری مرتبہ پھر فَحَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے مجھے ہلایا قدم سے، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، میں اٹھا تو دیکھا کوئی نہیں، میں پریشان ہو گیا، قدم سے ہلا بھی رہا ہے، اٹھنے کے بعد کوئی ہے بھی نہیں۔ پھر جبرائیل امین آئے، اٹھایا، لے گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضُ، ایک جانور ہے جو انتہائی زیادہ سفید ہے، اسی کا نام براق ہے۔ کتنا بڑا جانور تھا؟ امام ابن ہشام لکھتے ہیں بین البغل والحمار، خچر سے بڑا، گدھے سے چھوٹا۔ کتنا بڑا جانور تھا یہ؟ بین البغل والحمار، خچر اور گدھے کے بیچ کا جانور تھا وہ۔ تیزی کا یہ حال تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان کی نظر کی آخری انتہا ہے براق کا پہلا قدم وہیں جاتا تھا۔ انسان جہاں تک دیکھ سکتا ہے، جتنی دوری تک دیکھ سکتا ہے، براق کا پہلا قدم وہیں جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل امین نے کہا اے نبی آپ سوار ہو جائیں، یہ براق ہے، یہی وہ سواری ہے جس پر انبیاء پہلے سے بھی سفر کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ اس سواری پر سوار ہو جائیں، یہ تیز رفتار سواری ہے، اسی پر آپ کو اسرا کرانا ہے، آپ کو اسی پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لما دنوت لارکبہ شمسا، جب میں اس پر سوار ہونے لگا وہ براق بدکنے لگا، ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ جبریل امین نے دیکھا کہ یہ براق آپ کو سوار ہونے نہیں دے رہا، کہا الا تستحی براق مما تصنع، اے براق تمہیں اپنی حرکتوں پہ شرم نہیں آ رہا ہے، کیوں اچھل کود مچا رہے؟ اللہ کے نبی کو سوار ہونے دو۔ الا تستحی براق مما تصنع، اے براق کیا تمہیں شرم نہیں آتی ان حرکتوں پر جو تم کر رہے ہو؟ جبریل امین کا یہ آواز سننا تھا، حتی ارفض عرقا، وہ براق پسینہ پسینہ ہوا، تھم گیا، رک گیا، حرکت بند کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر میں اس پر سوار ہو گیا، سوار ہونے کے بعد مجھے لے کر کے جبریل امین گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ جو سفر مہینوں میں ہو سکتا ہے وہ سفر براق نے رات کے چند گھنٹوں میں کرا دی۔ جس کے لیے کئی مہینے جانے ہوں گے، کئی مہینے آنے ہوں گے، ایک سواری پر سوار ہو کر مہینہ بھر چلتا رہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، اور مسجد اقصی سے مسجد حرام پہنچے، اس کے لیے کئی مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن براق نے جبریل امین کی معیت میں وہ سفر رات کے کچھ حصے میں کرا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے، جبریل امین نے براق کی لگام کو مسجد اقصی کے ستون میں باندھ دیا، کھمبے میں باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، آپ نے وہاں امامت کرائی، آپ نے وہاں امامت کرائی، کن کی؟ انبیاءوں کی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے، جتنے رسول تھے، تمام کے تمام وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی 2 رکعت۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو امام النبیین کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو امام المرسلین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبریل امین آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق و مغرب تک کا سفر کیا ہے، شمال و جنوب کا سفر کیا ہے، میں نے پورب سے پچھم تک کا سفر کیا ہے، اتر سے دکھن تک کا پورا سفر کیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ سے بہتر، آپ سے اچھا، آپ سے اعلیٰ، آپ سے عرفہ میں نے کسی کو دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس امامت کے حقدار آپ ہی ہیں، آپ مصلی پر جائیے اور آپ امام الانبیاء بنیے، آپ امام النبیین بنیے، آپ امام الرسل بنیے، آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ دنیا والوں کو، اماموں کو نماز پڑھائیں، نبیوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک روایت میں 2 چیزیں پیش کی گئیں، ایک روایت میں 3 چیزیں پیش کی گئیں۔ ایک پیالے میں پانی تھا، ایک پیالے میں شراب تھا،
ایک پیالے میں دودھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ ان میں سے جو چاہیں پی لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شراب تو نہیں پینا، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، لیکن پانی پیوں یا دودھ پیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرے دل میں شک و شبہ تھا کہ میں لوں تو کیا لوں، پانی لوں یا دودھ لوں؟ دونوں تو حلال ہے، پانی پینے میں میرے لیے بہتری ہے یا دودھ پینے میں بہتری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتنا میں سوچ ہی رہا تھا، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ، میں نے ایک آواز سنی جو غیبی طور سے آواز دے رہا تھا، أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، اے نبی آپ کی امت پر شراب حرام ہے، اے نبی إِنْ أَخَذَ الْمَاءَ، اگر آپ نے پانی کو لیا تو آپ بھی ڈوب جائیں گے، آپ کی امت بھی ڈوب جائے گی، اگر آپ نے شراب کو پی لیا تو آپ بھی بہک جائیں گے، آپ کی امت بھی بہک جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِيَ وَهُدِيَ أُمَّتُهُ، اگر آپ نے دودھ کو لیا پی لیا تو آپ بھی ہدایت پا جائیں گے اور آپ کی امت بھی ہدایت پا جائے گی۔ فَشَرِبْتُ فَأَخَذْتُ إِنَاءَ اللَّبَنِ، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، میں اسے پی لیا۔ جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ فطرت کو پا گئے، دودھ کا پینا فطرت کو پا گئے۔ ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو معلوم نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کھانے کی چیزیں کیا ہے، پینے کی چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے، نقصان کیا ہے، لیکن اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو ماں کے چھاتی کے سامنے دے دو، وہ بچہ فوراً خود بخود فطری طور پر دودھ کا پیاسا ہوتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے، فطرت میں یہ دودھ پینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جبرائیل امین مجھے لے کر کے اوپر گئے، آسمان پر میں پہنچا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان کے دروازوں کو کھولا گیا، کہیں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، کہیں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، کہیں حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، کہیں حضرت زکریا سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اس کے اوپر گئے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے سدرۃ المنتہا تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جب گئے تو جبرائیل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا، یاد رکھیے گا، جبرائیل امین کو 2 مرتبہ میرے نبی نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ تو ابتدائی نبوت میں اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ قرآن نے کہا، دوسری مرتبہ اسے دیکھا، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل امین کو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک، یہی وہ مقام ہے جہاں سے کوئی اوپر جا ہی نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں، یہ انسان کا آخری پہنچ ہے، فرشتوں کا آخری پہنچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد اللہ کو جو منظور تھا وہ آپ کو دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کو جو پیغام دینا تھا، اللہ کو جو حکم سنانا تھا، رب کو جو تحفہ میں دینا تھا وہ دے دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے کو جو کچھ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، بندے کو جو دینا تھا وہ دے دیا۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، سورۃ البقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں دیں، آپ کی امت کے ان لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا جو آپ کی امت بڑے بڑے گناہ، شرک نہ کرے، بڑے بڑے گناہ نہ کرے۔ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرتی ہے تو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ نے 3 چیزیں دے دی، اور بھی چیزیں دی گئی، وقت نہیں ہے میں یہاں ان تمام کی تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا ہے محمد آپ کو کیا ملا؟
کہا اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، کہا بنی اسرائیل 2 وقت نماز نہ پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت نماز کیا پڑھے گی؟ ارجع الی ربک، جاؤ اپنے رب کی طرف، کہو اللہ سے کوئی کم کر دے، کچھ کم ہو جائے، جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد پھر گئے، 5، ایک روایت میں 10، 5 کم ہوتا گیا، یا 10 پھر 5۔ جب 5 نمازیں رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد کیا کم ہوا، کتنا کم ہوا؟ کہا دن بھر میں، رات بھر میں 5 نمازیں میری امت پر فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اسے ادا نہیں کر سکتی، 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت پڑھ نہیں سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کا تجربہ کر کے آیا ہوں، بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، اے نبی آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے کہا موسیٰ مجھے شرم آ رہا، کتنی مرتبہ جاؤں؟ اتنے میں آواز آئی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اے نبی میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، ما یبدل القول لدی، جو کم کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، ما یبدل القول لدی، اے نبی اب آنے کی جرات بھی مت کرنا، اب نماز میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے میرا نبی گیا ہی نہیں، اگر جاتا تو خالی ہاتھ آنا پڑتا، میرے نبی کی توہین ہوتی، میرے نبی کی عزت کا محافظ رب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی نہیں، آواز آئی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اے نبی میری باتیں بدلتی نہیں ہیں اور میں بندوں پر ظالم بھی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے رب کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس طاقت و قوت ہے ہی نہیں، میں اتنا مشغول ہوں، میرے پاس اتنے وقت ہیں، اتنے وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، میری تخلیق، میری پیدائش، انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر طاقت و قوت کتنی ہے وہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، طاقت سے زیادہ میں مکلف نہیں کر رہا ہوں، بندہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے دنیا میں جتنا مشغول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے آئے، اسی سفر میں آپ نے جنت و جہنم کو بھی دیکھا، آپ نے جنت و جہنم کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تمام کے تمام آسمانی فرشتوں نے مجھ سے ملاقات کی، تمام کے تمام فرشتوں نے خوشی خوشی سے مجھ سے ملاقات کی، سلام کیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، مسکراتے ہوئے ملے۔ ایک فرشتہ جو سلام تو کیا، خبر خیریت تو پوچھا، لیکن مسکرایا نہیں۔ میں نے کہا ہے جبریل امین یہ کون ہے؟ کہا یہ دوروغ جہنم ہے، جہنم کا مالک یہی ہے، جہنم کا محافظ یہی ہے، جہنم کی دیکھ بھال اسی کی ذمہ داری ہے، جہنم کی دیکھ بھال اور حفاظت میں اس کے چہروں کی
بشاشت، تر و تازگی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک مجھے جہنم دکھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے۔ معراج میں آپ نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے۔ بہت سارے جہنمیوں کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا ہے۔ جنت و جہنم کو دیکھا۔ اس کی دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مجرمین کو دیکھا۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس عمدہ کھانا بھی ہے، گوشت بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کو نہیں کھا رہا ہے۔ دوسری طرف سڑی ہوئی بدبودار چیز ہے، اس کو لے رہا اور کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے جو اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کے بری چیز کو کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے حرام کھایا کرتے تھے۔ حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے حرام کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی جس کے ہاتھ کے ناخن تانبوں کے ہیں اور اس تانبے والے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ من ہؤلاء یا جبریل، ہے جبریل امین یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی گوشت کو دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے؟ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا ان کا شیوا تھا۔ یاکلون لحوم الناس، لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے۔ غیبت کرنا گویا مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا تم ناپسند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے آئے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا تک گئے تو اس سے آگے نہیں گئے، اور میرا رب اپنے عرش سے نیچے نہیں آیا۔ جو کچھ بیان کرنا تھا بغیر دیکھے ہوئے، میرے نبی نے رب کو دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کتاب التوحید کی روایت، من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، تم سے جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تم سے جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کہتا ہے دنیاوی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اوپر سے تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے فلاں آدمی نے رب کو خواب میں دیکھا، جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے خیالوں میں ہم نے رب کو دیکھ لیا، جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے ہمیں عبادت کرتے کرتے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ جھوٹے ہیں۔ دنیاوی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ رب کو دیکھا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو ہے کیسا۔ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ہے کیسا۔
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے پہلے سمجھایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو مجھے دکھلا دے، بار بار سمجھایا۔ حضرت موسیٰ ضدی آدمی تھے، نبی ضرور تھے لیکن جلالی آدمی تھے۔ کہا اے اللہ مجھے دیکھنا ہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو آؤ فلاں پہاڑ کے اوپر، میں بھی آتا ہوں تم بھی آؤ، اگر میرے آنے کے بعد پہاڑ رک جائے گا، اپنی جگہ ٹھہر جائے گا تو تم مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ، جب رب کا تجلی ہوا، جب رب کا تجلی ہوا، رب آیا نہیں، رب کا تجلی ہوا، پہاڑ ہلنے لگا۔ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب ایسا ضد کبھی نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں مسلمان ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، مانتا ہوں۔ تو رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ چلنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا دیدار ضرور ہوگا، ہم اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے۔ قرآن نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں کی چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ جب آسمان میں کوئی بدلی نہ ہو، جب آسمان بالکل صاف اور ستھرا ہو، 14ویں کی چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کہا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے جب کہ آسمان بالکل صاف ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ جب موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آسمان میں بدلی بھی نہیں ہے، تو ہمیں نہ سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہے، نہ ہمیں چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے اور دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت و پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نیچے آئے، راتوں رات، ایک ہی رات میں ہو گیا سب کچھ۔ صبح نماز پڑھائی اور پھر کہا ایسا ایسا ہوا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے پہلا دوسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا، پھر جو کچھ ہوا ساری چیزیں بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد جو دشمنان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہا ابو بکر اب تو نبی کا انکار کر دو، اتنا بڑا جھوٹ جس کے لیے ہم مہینوں سفر کریں، تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ رات میں نے سب کچھ کر لیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ انکار اب تو کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ابو بکر سب سے پہلے تصدیق کرنے والا انسان ہے۔ میں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی نے مجھ سے کہا نہیں ہے کہ میرے ساتھ اسراء ہوا، میرے ساتھ معراج ہوا، تم کہہ رہے ہو میرے نبی نے کہا ہے۔ سن، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ابو بکر پہلا انسان ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رات میں سب کچھ اللہ کروا سکتا ہے۔ اسی دن سے نام ہوا ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے جس نے معراج کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نام کے ساتھ ایک لقب جڑ گیا، ابو بکر تھے پہلے، اب صدیق ہو گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسری بڑی نشانی دکھلا دی. ایک تو جنوں کو مسلمان بنا دیا، اور دوسری طرف اللہ نے آسمان کا سیر کرا دیا، جنت و جہنم دکھلا دی. آپ کا مقام اور آپ کی عزت کیا ہے اوپر دکھلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تیار ہو گئے، مستعد ہو گئے، مضبوط اور مستحکم ہو گئے. اسی درمیان نبوت کا 11واں سال ہے. مدینے سے کچھ لوگ حج کرنے آئے، 6 آدمی آئے. بہت سارے لوگ آئے، ان میں سے 6 آدمی مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خفیہ طور پر رات کی تاریکیوں میں جا کر کے دین سمجھایا کرتے تھے. مدینے سے 6 آدمی آئے تھے، 6 مسلمان ہو گئے. اور بھی آئے تھے لیکن 6 آدمی مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا، جاؤ مدینے میں جاؤ اور مدینے میں دعوت کا کام کرو، انہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن اللہ کا کتاب ہے، جاؤ انہیں دنیا والوں کو سمجھاؤ. بیعت کر لی باضابطہ طور پر. ان 6 یثرب سے آنے والے لوگوں نے بیعت کر لی، گئے. یہ لوگ لگے رہے اپنے اپنے کام میں. جب نبوت کا 12واں سال ہے، 12 آدمی آئے. پہلے سال 6، دوسرے سال 12. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایام حج میں ہی ملاقات ہو سکتی تھی. حج کے جو مہینے تھے، عمرہ کے جو مہینے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں مدینے کے ان لوگوں کو دعوت دین دیا کرتے تھے. تو پہلے سال 6 آئے، دوسرے سال 12، اور پہلے سے مسلمان بن کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں کی، سمجھایا، اور پھر انہیں مدینے کی طرف بھیج دیا. جب ایام حج ختم ہوا تو بھیج دیا، کہا جاؤ وہاں کام کرنا، اللہ کی دعوت کا، دین اسلام کی باتیں دنیا والوں کو بیان کرنا. ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، بہت بڑے قاری تھے، قرآن کے بہت بڑے جانکار تھے. مدینہ بھیج دیا معلم بنا کر کے، جاؤ مدینے والوں کو مبلغ اور داعی بنا کر کے بھیج دیا. حضرت مصعب بن عمیر اور یہ 12 صحابہ دین کے کاموں میں لگے رہے. نبوت کا 13واں سال ہے. جب ایام حج آیا تو 75 آدمی مدینے سے مکہ آئے. 1 نہیں 2 نہیں 75. مورخین نے لکھا ہے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. 75 میں سے 73 مرد حضرات تھے اور 2 عورتیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکیوں میں یہ ملاقات کیا کرتے تھے، دین کی باتیں کیا کرتے تھے. اس مرتبہ نبوت کا 13واں سال ہے. یہ راستے میں مشورہ کر کے آ رہے ہیں کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں انہیں کب تک ہم مکے کی گھاٹیوں میں چھوڑ دیں گے. اس مرتبہ تو ہمیں لے کر کے جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رات بتا دیا کہ فلاں جگہ جب رات میں سارے لوگ سو جائیں تب تم لوگ آنا، میں بھی آؤں گا، پھر وہیں آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے. مینا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا وعدہ کر لیا. 75 آدمی، 1-2 اور تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے لیکن مدینے کے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس یہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر مینا میں پہنچے، پھر ان 75 آدمی سے ملاقات کی، اور پھر ملاقات کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے مشورہ کیا. تمام کی تمام 75
جتنے مسلمان تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں سے ہمیں ہماری طرف یعنی مدینہ چلیے، آپ کب تک یہاں پریشانیوں میں، دقتوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں کب تک آپ پریشان رہیں گے، چلیے ہم آپ کے لیے ہیں۔ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بات چیت شروع ہوئی، کہا حضرت عباس نے سنو یہ محمد جو رسول اللہ ہے ہمارے درمیان عزت و مقام والا ہے، اعلیٰ نسب کا آدمی ہے یہ، ہم گرچہ ان کے دین اور دھرم کو نہیں مانتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اگر تم لوگ اپنے وعدے کو نبھانے کا وعدہ ہمیں دلاتے ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دیں گے، نہیں تو نہیں۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے کہا آپ بے فکر رہیے، ہم لے جائیں گے، ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے محلے اور شہر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ خیر بات ہو گئی، تمام کے تمام وہ 75 کے 75 اور 1-2 جتنے تھے تمام کے تمام مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ، جب اللہ مجھے اجازت دے دے گا میں ضرور آؤں گا مدینہ، میں ضرور آؤں گا مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں گئے، وہ تمام کے تمام لوگ مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں، اللہ کی اجازت ہوگی تو ہم ہجرت کر جائیں۔ اس درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال ہی صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا جن کو جانا مدینہ جاؤ، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ دھیرے دھیرے نکل گئے تھے، نکل پڑے تھے، پہنچ بھی چکے تھے بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ اسی درمیان کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ سارے مکے کے مسلمان تو مدینہ پہلے جا چکے ہیں، اب تو نوبت یہ ہے کہ نبی بھی جانے والا ہے۔ انہوں نے اس زمانے کی سب سے خطرناک میٹنگ دارالندوہ میں کی اور کہا کہ اس مرتبہ تو کام ختم کر ہی دینا ہے۔ دارالندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے لوگ تھے 12-14۔ مشورہ ہوا کیا کریں، کسی نے کہا ہاتھ پاؤں باندھ دو، کھانا پینا بند کر دو، اور بند کرنے کے بعد بند کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا یہاں سے نکال کر کے جلا وطن کر دو، مختلف باتیں کسی نے کی۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تدبیر کر رہے تھے کفار و مشرکین کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ مکر و فریب کر رہے تھے، تدبیریں چل رہے تھے، اور اللہ اس سے بھی بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ابو جہل جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، کہا دیکھو ایک مشورہ میں دیتا ہوں، جتنے مکے کے قبیلے ہیں تمام کے تمام قبیلے کے سردار کو تلوار دو، تمام کے تمام لوگ بیک وقت نبی کے گھر میں جائیں اور یک بارگی لوگ حملہ کر دیں، نبی کا کام ختم ہو جائے گا۔ رہا بنو ہاشم میں اتنی لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ عرب کے تمام قبیلوں سے لڑے۔ ایک آدمی مارتا تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا تھا،
2 آدمی مارتا تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن عرب میں جتنے قبیلے ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، تمام کے تمام کو ہتھیار دو اور یہ جا کر کے نبی کو ماریں، قتل کریں، نعوذ باللہ، اور جب دیت کی بات آئے گی تو ہم تمام کے تمام لوگ مل کر کے دے دیں گے۔ ایک خاندان سارے قبیلوں سے لڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ابو جہل کا مشورہ تھا، یہی بات طے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب یہ تاک میں رات میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور آپ چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کر کے کہہ دیا دشمنان تیار ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہیں، یہ آپ کے گھروں پر آنے والے ہیں، رات کے اخیر حصے میں آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، اے نبی اس سے پہلے آپ یہاں سے نکل جائیے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ تو رات کے 12 بجے کے بعد آئیں گے، آخری رات میں حملہ کریں گے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نبی یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں سو جاؤ، یقین مانو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا ہے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی میں ایک ہی رات میں سکون سے سویا، وہ یہی رات تھا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کل تک تم کو کچھ نہیں ہوگا، مطلب موت نہیں آئے گی۔ یہ ضمانت تھی کہ موت نہیں آئے گی۔ پوری زندگی میں سب سے سکون والا لمحہ جو میں نے گزارا وہ یہی۔ حضرت علی سو گئے نڈر، معلوم ہے رات میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہو تو ایسا، سب جانتے ہیں رات میں کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی نبی کی بستر پر سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، کہا ابو بکر اللہ نے اجازت دی ہے، کہا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، کہا ہم دونوں نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سور میں جا کر کے الٹا راستہ گئے، مکے سے مدینہ جو سیدھا راستہ تھا نہیں گئے، پہاڑ، آپ نے دوسرا رخ کیا، پہاڑ کے کھو میں 3 دن رہے، 3 دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن۔ کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ تو یہاں سے نکل گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی مٹی لیا یا کنکری یا گرد و غبار اور ان کے چہروں پر مارا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول ان کی مجلسوں کے بیچ سے نکلے، لیکن یہ میرے نبی کو دیکھ نہ پائے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، اندھا بنا دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھنے کی طاقت ان میں نہیں تھی۔ میرا رب جو دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ پردہ لگا دیا ان کی آنکھوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، بعد میں پتہ چلا، کسی نے کہا کیوں، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کہا ماروں گا، قتل کرنے آیا ہوں۔ کہا بے وقوف، میں نے تو فلاں جگہ راستے میں دیکھا ہے۔ کہاں گئے؟ حضرت علی کو اٹھایا، نبی، کہا ہم کو نہیں معلوم، وہ تو چلے گئے پہلے۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، حضرت اسماء موجود تھی، کہا ابو بکر، کہا ہم کو نہیں معلوم۔ ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ حضرت اسماء کو مارا کہ چہروں سے خون ٹپکنے لگے۔ کہا کہاں؟ کہا نہیں معلوم، بتا کر کے نہیں گئے، کس راستے پر ہیں، کس رخ پر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں، کھو میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، صاف کیا، سوراخ کو بند کیا،
2 سوراخ باقی رہ گئے تھے، اپنے ران کو اس پر رکھا، نبی کو ران پر سلایا، اتنے میں کیڑے نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو بکر برداشت کر گئے، لیکن آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میرے نبی کے چہرے پر پڑا۔ حضرت ابو بکر کے رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ڈس دیا ہے کسی نے، کسی شے نے، کسی موذی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، تکلیف ختم ہوتا رہا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دشمن تو دکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، طاق میں یہ لوگ تلاش میں ہیں، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہا ما ظنک یا ابا بکر، ابو بکر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جس 2 کا تیسرا اللہ ہو، اس بندے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 2 ہیں، ہمارے ساتھ میرا رب بھی ہے، ابو بکر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین ثالثہما، جس کا تیسرا رب ہو اس بندے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دن تک انہوں نے تلاش کی، جب تھک گئے دیکھا کسی راہ پر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے۔ تلاش اور جستجو مکے والوں کی جو تھی وہ 3 دن میں تقریباً ختم ہو گئی تھی، تھک کر کے یہ ہار گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلے اور حضرت عامر ابن فہیرہ راستہ کا بہت بڑا جانکار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھماتے ہوئے قباء میں لے گئے، مکہ میں، مدینے سے تھوڑی دوری پر قباء ہے، مسجد قباء آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے، کسی نے کہا 14 دن، کسی نے کہا 17 دن، کسی نے کہا 4 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ اسی درمیان آپ نے مسجد قباء کی تعمیر بھی کی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ نے تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد قباء میں جو تعمیر ہوئی مسجد وہ مسجد تقوی ہے، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں حاجی حج کرنے والے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ رب العالمین عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے اور پھر یہاں سے آپ آگے بڑھے مسجد مدینہ، اسی دن سے مدینہ کا نام مدینۃ الرسول پڑا یا مدینۃ النبی کہیے۔ اس سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، اس سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو مدینہ نے اس دن سے بہتر، تاباک اور خوش دن کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں کے اوپر چڑھ کر کے شعر و اشعار گا رہی تھی، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع۔ اس طرح کے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گائی ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی آج اس خطبے میں جو میں نے کہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو پارٹ ہوں گے وہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کیسے کرتے ہیں، اور مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ کیسی وفاداری کی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئندہ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں کہی یہ سننے کے عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین